سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 123 حصہ اول ہاشم نے اپنے فرض کو نہایت خوبی سے انجام دیا۔ حجاج کو نہایت شیر چشمی سے کھانا کھلاتے تھے، چرمی حوضوں میں پانی بھروا کر زمزم اور مینا کے پاس سبیل رکھتے تھے، تجارت کو نہایت ترقی دی، کیسر روم سے خط و خطابت کر کے فرمان لکھوایا کہ قریش جب اس کے ملک میں اسباب تجارت لے کر جائیں تو ان سے کوئی ٹیکس نہ لیا جائے۔ حبش کے بادشاہ نجاشی سے بھی اس قسم کا فرمان حاصل کیا۔ چنانچہ اہل عرب جاڑوں میں یمن اور گرمیوں میں شام اور اشیاء کوچک تک تجارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ اسی زمانے میں انگورا انقرہ اشیاء کوچک کا مشہور شہر ہے، کیسر کا پایا تخت تھا۔ تجار قریش انگورا میں جاتے تو کیسر نہایت عزت اور حرمت سے خیر مقدم کرتا تھا۔ عرب میں راستے محفوظ نہ تھے۔ ہاشم نے مختلف قبائل میں دورہ کر کے قبائل سے یہ معاہدہ کیا کہ قریش کے کارواں تجارت کو ضرر نہ پہنچائیں گے، جس کے صلہ میں کارواں قریش ان قبائل میں ان کی ضرورت کی چیزیں خود لے کر جائے گا اور ان سے خرید و فروخت کرے گا۔ یہ سبب تھا کہ عرب میں باوجود عام لوٹ مار کے قریش کا قافلہ تجارت ہمیشہ محفوظ رہتا تھا۔ ایک دو دفعہ مکہ میں قحط پڑا۔ ہاشم نے اس قحط میں شوربہ میں روٹیاں چورا کر کے لوگوں کو کھلائیں۔ اس وقت سے ان کا نام ہاشم مشہور ہو گیا۔ عربی زبان میں چورا کرنے کو حشم کہتے ہیں، جس کا اسم فاعل ہاشم ہے۔ ایک بار تجارت کی غرض سے شام گئے، راستے میں مدینے میں ٹھہرے، وہاں سال کے سال بازار لگتا تھا۔ بازار میں گئے تو ایک عورت کو دیکھا جس کی حرکات و سکنات سے شرافت اور فراست کا اظہار ہوتا تھا، اس کے ساتھ حسین و جمیل بھی تھی۔ دریافت سے معلوم ہوا کہ خاندان بنی نجار سے ہے اور سلمہ نام ہے۔ ہاشم نے ان سے شادی کی درخواست کی اور اس نے قبول کر لی۔ غرض نکاح ہو گیا۔ شادی کے بعد یہ شام کو چلے گئے اور غزوہ میں جا کر انتقال کیا۔ سلمہ کو حمل رہ گیا تھا، لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ اس نے قریباً 8 برس تک مدینہ میں پرورش پائی۔ ہاشم کے بھائی جس کا نام مطلب تھا، ان کو یہ حالات معلوم ہوئے تو فوراً مدینہ روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر بھتیجے کی جستجو کی۔ سلمہ نے ان کے آنے کا حال سنا تو بلوا بھیجا۔ 3 دن مہمان رہے، چوتھے دن شیبہ کو ساتھ لے کر مکہ معظمہ روانہ ہوئے۔ ان کی عمر 8 برس کی تھی۔ یہاں آ کر ان کا نام عبد المطلب پڑ گیا۔ عبد المطلب کے لفظی معنی مطلب کا غلام ہے، مطلب کا غلام ہے۔ عبد المطلب کے لفظی معنی مطلب کا غلام ہے۔ اس لیے ارباب شعر نے وجہ تسمیہ میں بہت سے اقوال نقل کیے۔ نمبر 1 المالی ابو الاعلی قالی، نمبر 2 طبری صفحہ 1088 1099 جیم 3 سواد 2، نمبر 3 تخوذ دکانی جلد اول سواد 85۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 124 حصہ اول، جن میں صحیح تر یہ ہے کہ چونکہ مطلب نے ان کی پرورش کی تھی اور یہ یتیم تھے، اس لیے عرب کے محور کے مطابق غلام مطلب مشہور ہو گئے۔ نمبر 1 عبد المطلب کی زندگی کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ چاہے زمزم جو ایک مدت تک سے اٹھ کر گم ہو گیا تھا، انہوں نے اس کا پتہ لگا لیا اور کھدوا کر نئے سرے سے درست کروایا۔ انہوں نے منت مانی تھی کہ 10 بیٹوں کو اپنے سامنے جوان دیکھ لیں گے تو ایک کو خدا کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ خدا نے یہ آرزو پوری کی، 10 بیٹوں کو لے کر کعبے میں آئے اور پجاری سے کہا ان 10 بیٹوں پر کوڑا ڈالو۔
دیکھو کس کے نام پر نکلتا ہے۔ اتفاق سے عبداللہ کا نام نکلا، یہ ان کو لے کر قربان گاہ چلے گئے۔ عبداللہ کی بہنیں جو ساتھ تھیں رونے لگی اور کہا کہ ان کے بدلے 10 اونٹ قربانی کیجیے، ان کو چھوڑ دیجیے۔ عبد المطلب نے پجاری سے کہا کہ عبداللہ پر اور 10 اونٹ پر پورا ڈالو۔ اتفاق سے عبداللہ ہی کے نام پر پورا نکلا۔ عبد المطلب نے اب 10 کی بجائے 20 اونٹ کر دیے، یہاں تک کہ بڑھاتے بڑھاتے 100 تک نوبت پہنچی تو اونٹوں پر پورا آیا۔ عبد المطلب نے 100 اونٹ قربانی کیے اور عبداللہ بچ گیا۔ یہ واقعی کی روایت ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اونٹوں کے معاوضہ کی تدبیر روسائے قریش نے تجویز کی تھی۔ عبد المطلب کے 10 یا 12 بیٹوں میں سے 5 شخصوں نے اسلام یا کفر کی خصوصیت کی وجہ سے شہرت عام حاصل کی، یعنی ابو لہب، ابو طالب، عبداللہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عام طور پر مشہور ہے کہ ابو لہب کا اصلی نام اور ہے۔ خطاب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، لیکن یہ غلطی ہے۔ ابن سعد نے طبقات میں تشریح کی کہ یہ لقب خود عبد المطلب نے دیا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ ابو لہب نہایت حسین اور جمیل تھا، اور عرب کے گورے چہرے کو شعلہ آتش کہتے ہیں۔ فارسی میں بھی آتشین رخسار ہے۔ عبداللہ قربانی سے بچ گئے تو عبد المطلب کو ان کی شادی کی فکر ہوئی۔ قبیلہ زہرہ میں وہاب بن عبد المناف کی صاحبزادی جن کا نام آمنہ تھا، قریش کے تمام خاندانوں میں ممتاز تھی۔ نمبر 2، وہ اس وقت اپنے چچا وہاب کے پاس رہتی تھی۔ عبد المطلب وہاب کے پاس گئے اور عبداللہ کی شادی کا پیغام دیا۔ انہوں نے منظور کیا اور عقد ہو گیا۔ اسی موقع پر خود عبد المطلب نے بھی وہاب کی صاحبزادی سے جن کا نام حالہ تھا شادی کی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی حالہ کے باطن سے ہیں۔ حالہ رشتے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ ہوئی، اور اسی بنا پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں۔ دستور تھا کہ نوشہ شادی کے بعد 3 دن تک سسرال میں رہتا تھا۔ عبداللہ 3 دن سسرال میں رہے اور پھر گھر چلے آئے۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 17 برس سے کچھ زیادہ تھی۔ عبداللہ تجارت کے لیے شام کو گئے، واپس آتے ہوئے مدینے میں ٹھہرے اور بیمار ہو کر یہیں رہ گئے۔ عبد المطلب کو یہ حال معلوم ہوا تو اپنے بڑے بیٹے حارث کو خبر لانے کے لیے بھیجا۔ وہ مدینے میں پہنچے تو عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ چونکہ یہ خاندان میں سب سے زیادہ محبوب تھے، تمام خاندان کو سخت صدمہ ہوا۔ عبداللہ نے ترکہ میں اونٹ، بکریاں اور ایک لونڈی چھوڑی تھی جس کا نام ام ایمن رضی اللہ عنہا تھا۔ یہ سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترکے میں ملی۔ نمبر 4، ام ایمن رضی اللہ عنہا کا اصل نام برکتہ تھا۔ نمبر 1، سیرت ابن ہشام برحاشیہ، زاد المعاد، مصر، جیم 1 سواد 85۔ نمبر 2، زرقانی جلد اول صفحہ 142، استر 7۔ نمبر 3، طبقات ابن سعد جز اول قسم اول صفحہ 62 سین۔ نمبر 4، طبقات ابن سعد جز اول قسم اول سواد 62 سین۔